فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے پروگرام میں میں آپ کو ایک انتہائی اہم سبق علی بخش کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی بخش یہ علامہ محمد اقبال کے ایک دیرینہ وفادار جانثار ملازم تھے۔ ملازم کیا، گھر کے ایک فرد بنے ہوئے تھے۔ 40 سال انہوں نے علامہ اقبال کی بے لوث خدمت کی۔ اس سلسلے میں حکومت نے علی بخش کو لیل پور میں جو موجودہ فیصل آباد ہے اس میں 1 مربع زمین الاٹ کی تھی، 25 ایکڑ۔ اس پر کچھ لوگوں کا قبضہ تھا تو کچھ شرعی لوگوں کا، وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اس سلسلے میں علامہ محمد اقبال کے اس دیرینہ وفادار ملازم کو بڑی پریشانی تھی۔ قدرت اللہ شہاب انہوں نے اس معاملے میں بڑا تعاون کیا، تو خلاصے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح اس کا خلاصہ شیر سے یہ ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ضروری کام کے لیے لاہور گیا۔ وہاں میری ملاقات خواجہ عبدالرحیم بیرسٹر ان سے ہوئی۔ یہ خواجہ عبدالرحیم علامہ اقبال کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ قدرت اللہ شہاب، آپ جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، جنگ کے ساتھ ہی لیل پور ہے، اس کے متحد ہے۔ علامہ اقبال کے وفادار ملازم ہیں علی بخش، ان کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے صلے میں 1 مربع زمین 25 ایکڑ لیل پور میں الاٹ کی ہے، جس پر کچھ شرعی لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ اس کا قبضہ چھڑا کر زمین ان کو واپس کرا دیں۔ میں نے کہا کہ جی میں آج ہی، قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں آج ہی علی بخش کو اپنے ساتھ موٹر کار میں لے جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قبضہ اس کو ضرور دلواؤں گا۔ خواجہ عبدالرحیم مجھے علی بخش کے مقام پر جاوید منزل میں وہ رہتے تھے، علامہ اقبال روڈ پر گڑی شاہو میں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ علی بخش سے کہا، میرے بارے میں تعارف کرایا کہ یہ جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ تیار ہو جائیں، ان کے ساتھ جانا ہے۔ میں علی بخش کو اپنے ساتھ موٹر کار میں بٹھا کر جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بخش کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح مصنف بھی مجھے علامہ اقبال کے بارے میں باتیں پوچھ کر میرا سر کھپائے گا، لیکن میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک علی بخش خود علامہ اقبال کے بارے میں کچھ باتیں نہیں بتائیں گے، میں ان سے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے مشک اور عشق چھپائے نہیں چھپتے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، موٹر کار چل رہی تھی، ایک سینما کے سامنے ہمارا گزر ہوا، تو علی بخش بے ساختہ بول اٹھا، کہا کہ اتنا رش کبھی مشتوں کے سامنے تو نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال یہ کہا کرتے تھے، یعنی علی بخش نے کہا کہ اتنی بھیڑ، اتنا رش مشتوں کے سامنے تو کبھی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال یہ کہا کرتے تھے بڑے افسوس کے ساتھ۔ آگے ہم چلے، میں ایک پان والے کی دکان پر رکا پان لینے کے لیے، تو علی بخش نے فوراً کہا کہ علامہ اقبال پان سے بڑی نفرت کرتے تھے، علامہ اقبال کو پان بالکل پسند نہیں تھے، البتہ حقہ ضرور پیتے تھے۔ جب ہم شیخوپورہ سے گزرے
تو علی بخش نے کہا کہ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار علامہ اقبال کے بڑے پکے دوست تھے، انہوں نے دعوت بھی کی تھی، ہم یہاں آئے تھے۔ علامہ اقبال کو سیخ کباب اور پلاؤ پسند تھا، آم بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ علی بخش نے مجھے کہا کہ صاحب جس دن علامہ اقبال کا وصال ہوا میں اس وقت ان کے پاس ہی تھا۔ علامہ اقبال کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، میں نے ان کو فروٹ ساٹ دیا، لیکن طبیعت نہ سنبھل سکی، اور ٹھیک 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز تیز نیلی نیلی چمک سی آئی، اور ان کی زبان سے نکلا اللہ ہی اللہ، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ان کے سینے پر ان کی چھوٹی بیٹی منیرہ بیگم چمٹی ہوئی تھی، اور باہر بے شمار لوگ ان کی عقیدت مند باہر کھڑے تھے۔ ہم جا رہے تھے، میں نے علی بخش سے پوچھا کہ علی بخش یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسا شعر جو علامہ اقبال اکثر گنگناتے ہوں۔ علی بخش نے کہا کہ صاحب آپ کو پتا ہے میں ان پڑھ جاہل، مجھے کیا پتا، لیکن ایک شعر ہے جو علامہ اقبال اکثر گنگنایا کرتے تھے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ صحیح شعر اس طرح ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تمہیں کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال صبح 2-2:30 بجے بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے مصلی پر جا بیٹھتے تھے۔ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے اور کافی دیر تک بعد میں سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگتے رہتے۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر وہ اپنے بستر پر آتے، میں حقہ تیار کرتا تو وہ حقہ کے 2-3 کش لیتے، پھر لیٹ جاتے۔ علامہ اقبال کو گردن میں رات کو ایک جھٹکا سا لگتا تھا، فوراً وہ مجھے بلاتے تھے، اس لیے میں ان کے کمرے میں سوتا تھا۔ میں ان کی گردن دباتا، ان کے پٹھوں کو دباتا تو ان کو سکون آ جاتا تھا۔ علی بخش فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال بڑے درویش قسم کے آدمی تھے، وہ اپنے گھر کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، گھر کا سارا حساب کتاب میرے ذمہ تھا، میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ہم ریل کے سفر میں کئی اسٹیشنوں تک میں روٹی نہیں کھاتا تھا، کیونکہ روٹی بڑی مہنگی ملتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ علامہ اقبال کا کوئی نقصان ہو، لیکن علامہ اقبال اس بات کو بڑا ناپسند سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال کے گھر کے میں کام کرنے کی وجہ سے میری بڑی عزت تھی، لوگ میری بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں بازار گیا تو مجھے ایک پولیس انسپکٹر نے دیکھا، اس نے پہچان لیا کہ علامہ اقبال کے ملازم ہیں۔ اس نے میرا ماتھا چوما، میرے ہاتھ چومے، میری بڑی عزت کی۔ لال پور کے ڈپٹی کمشنر بھی میری بڑی عزت کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی بیوی جب فوت ہوئی تو جاوید اقبال اور منیرہ بیگم چھوٹے تھے۔ علامہ اقبال نے اخبار میں اشتہار دیا منیرہ بیگم کی آیا کے لیے۔ بہت سے عورتوں کے خطوط آئے، ایک عورت نے یہاں تک لکھ دیا کہ علامہ اقبال سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ اقبال نے وہ خط مجھے دکھایا، علی بخش کہتے ہیں، تو میں نے کہا، علی بخش نے جب مجھے خط دکھایا تو میں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان جمیلوں کی۔ پھر جرمن لیڈی علی گڑھ
یونیورسٹی سے آئیں اور انہوں نے منیرہ بیگم، جن کو علامہ اقبال بڑے پیار سے بانو کہا کرتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا اہتمام کیا۔ علامہ اقبال اور ان کی پورے خاندان اس لیڈی ڈورس اور علی بخش کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ ان کا جب بھی وہ ان کی خاندان ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے پوتے ولید اقبال بھی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنے وہ مخلص تھے اپنے کام میں، علی بخش خدمت میں اور ڈورس احمد تعلیم و تربیت میں۔ ہم جنگ پہنچ گئے، قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں جب جنگ پہنچے میں ایک دن ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور دوسرے دن میں اس کو علی بخش کو لے جا کر سیدھا میں اپنے فرشناس کپتان کیپٹن محبت خان کے سپرد کیا۔ کیپٹن محبت خان نے علی بخش کو ایک مقدس تابوت کی طرح اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر ہم اتنا بھی سا بھی کام نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہو۔ یہ تھا علامہ اقبال کے علی بخش کا خلاصہ۔ مجھے امید ہے آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ علی بخش جو قدرت اللہ شہاب ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ یہ قیام پاکستان کے وقت آزاد کشمیر حکومت کے سیکرٹری جنرل تھے اور یہ جنگ کے ڈپٹی کنوینر بھی رہے، اور ان کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ ملکی سیاست میں ان کو اتنا عمل دخل تھا کہ 1954 سے لے کر 1962 تک یہ گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب ہے ماں جی اور ایک شہاب نامہ، یہ شورا آفاق کتابیں ہیں، اور اسی میں سے یہ میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا جو علی بخش کا خلاصہ یہ پیش کیا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔